نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس سورت پر بات کریں گے اس سورت کا نام ہے سورہ ہمزہ، اور یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل سورت ہے سماج کو سدھارنے کے لیے، سماج کی اصلاح کرنے کے لیے، اور سماج میں کس انداز میں رہنا ہے، معاشرے میں کس انداز میں اچھائی پھیل سکتی ہے اور کس انداز سے برائی پھیلتی ہے، اس چیز کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا گیا۔ اس صورت میں 9 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ یہ صورت مکے میں نازل ہوئی، جیسا کہ میں یہ بات کئی بار بتا چکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے میں تھے، آپ پر جتنا بھی قرآن پاک نازل ہوا اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ پھر جب آپ مدینہ شہر میں تشریف لے گئے، وہاں پر جتنا قرآن پاک نازل ہوا اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ صورت مکے میں نازل ہوئی ہے، اس میں 9 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ویل کہتے ہیں ہلاکت، بربادی اور لعنت کو۔ اللہ فرما رہے وَيْلٌ لِّكُلِّ، بڑی ہلاکت اور بربادی ہے ہر اس آدمی کے لیے، ہمزہ لمزہ، یہ 2 جملے الگ الگ ہیں۔ ہمزہ کہتے ہیں اس آدمی کو جو منہ پر عیب نکالتا ہو، تانے مارتا ہو، اس کو ہمزہ کہتے ہیں۔ لمزہ کہتے ہیں اس آدمی کو جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے یا پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، اس کو لمزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، رسوائی اور ذلت ہے اس کے لیے جو منہ پر عیب نکالنے والا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، ہم ڈرتے نہیں، ہم تو منہ پر کہتے ہیں جس کو کہنا ہے۔ تو وہ لوگ بھی دھیان سے سنیں، اللہ فرما رہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے ان کے لیے جو منہ پر عیب نکالتے ہیں، تانا مارتے ہیں، لمزہ اور پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ باقی میں اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا، فی الحال ترجمہ سنیں۔ الذی جمع مالا وعددا، اور ویل یعنی بربادی اور ہلاکت اور لعنت ہے اس آدمی پر جو مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھتا رہا۔
مال جمع کرتا ہے، گن گن کر گھڑیاں لگاتا رہتا ہے۔ الذی جمع، الذی جس نے، جمع کیا، مالن یعنی مال، وعددا اور اس کو گنتا رہا، کاؤنٹ کرتا رہا بار بار۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال، ان مالہ کہ اس کا مال، اخلدا اس کو ہمیشہ دنیا میں زندہ رکھے گا۔ یعنی انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، یا اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ موجود رہے گا۔ دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کا۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ موجود رہے گا۔ دو مطلب۔ یحسب گمان کرتا ہے وہ، سوچتا ہے وہ، ان مالہ کہ اس کا مال، اخلدا اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا ہرگز نہیں، اس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں نا نیور، بالکل بھی نہیں، قطعی طور پر ایسا نہیں۔ کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ اس کو توڑ پھوڑ دینے والی میں ڈال دیا جائے گا۔ کلا ہرگز نہیں، لینبذن اس کو ڈال دیا جائے گا، فی الحطمہ اس میں جو چور چور کر دے گی اور توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور اے محمد آپ کو معلوم بھی ہے کیا ہے حطمہ، یعنی خود ہی سوال اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب بھی دیا۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالقرآن، قرآن پاک کی ہی تفسیر کرتا ہے، یعنی ایک آیت دوسری آیت کی خود تفسیر کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یعنی ہرگز اس کا مال اس کے پاس نہیں رہے گا اور نہ اس کا مال اس کو زندہ رکھ پائے گا ہمیشہ، ہرگز نہیں۔ لینبذن فی الحطمہ اس کو ایسی میں ڈالا جائے گا جو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی، چور چور کر دے گی۔ اب خود ہی سوال قائم کیا، وما ادراک ما الحطمہ، اور اے محمد آپ کو معلوم بھی ہے کیا ہے حطمہ، کیا ہے وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی، کیا ہے وہ چور چور کر دینے والی۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جس کو اللہ نے بھڑکایا ہوا ہے، جس کو اللہ نے سلگایا ہوا ہے۔ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت خود کر رہی ہے۔ وما ادراک، اور کیا معلوم ہے آپ کو، مل حطمہ کیا ہے وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی، چور چور کر دینے والی کیا ہے وہ، اے نبی آپ کو معلوم بھی ہے، یعنی چیز کی اہمیت کو بیان کر، اس کی ویلیو کو بیان کر، تمہیں پتہ بھی ہے یہ ہو گیا وہاں، تو سامنے والا اس سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے، بھئی کیا ہو گیا ایسا۔ تو یہی بیان فرمایا، وما ادراک ما الحطمہ، اے نبی آپ کو معلوم بھی ہے کیا ہے وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دل تک اثر کرے گی، انسان کے دل تک پہنچ جائے گی۔ کیونکہ دنیا کی آگ ایسی ہے کہ اگر کسی کو آگ میں ڈالا جائے تو دل تک اثر ہونے سے پہلے ہی انسان کی جان نکل جائے گی، وہ مر جائے گا۔ سمجھ آئی؟ کیونکہ اس کے پیر، اس کی ٹانگیں، اس کے گھٹنے، اس کا یہ جسم کا حصہ، اس کا پھر یہاں کا پیٹ کا حصہ، یہ برداشت ہی نہیں کر پائے گا آگ کو اور انسان مر جائے گا۔ لیکن التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دل تک اثر کرے گی تکلیف کے ساتھ، انہا علیہم موصدہ، اور اس میں اس کو بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، وہ آگ کے بڑے بڑے ستون اور پلر ہوں گے، اس میں اس کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ اس کا سادی سی زبان میں ترجمہ تھا، ایک مرتبہ اور سن۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے اس کے لیے جو ہمزہ اور لمزہ ہے، جو منہ پر عیب نکالتا ہے اور پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھتا رہا۔ یحسب ان مالہ اخلدا،
وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا یا اس کا مال اس کو ہمیشہ دنیا میں رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو چور چور کر دینے والی میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور اے نبی آپ کو معلوم ہے کیا ہے وہ چور چور کر دینے والی، توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جس کا اثر انسان کے دل تک پہنچے گا۔ انہا علیہم موصدہ، وہ اس پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، وہ آگ کے بڑے بڑے ستونوں میں اس کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اس سادہ سی زبان میں اس سورت کا ترجمہ ہے۔ ہمیں اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو نماز میں اکثر پڑھی جاتی ہیں، ہمیں ان کے ترجمے کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو کم از کم یہ چیز ہمارے ذہن میں آٹومیٹکلی چلنے لگے۔ پورا ترجمہ تو یاد نہیں رہے گا، لیکن کم سے کم ہم ٹو دا پوائنٹ چیز یاد رکھ سکتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ۔ مثال کے طور پہ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس چیز پہ فوکس دے رہے؟ غیبت کرنا اور منہ پر عیب نکالنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مال کو جمع کرنا اور اس کو گن گن کر رکھنا۔ تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال آپ چھوٹی چھوٹی پوائنٹ کی باتیں ذہن میں رکھیں۔ تو اس صورت میں تین چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، سب سے زیادہ فوکس کیا۔ تو اگر ہم نماز پڑھنے کے دوران اپنے ذہن کو تھوڑا سا ریمائنڈ کریں اور اس طرح کے واقعات کو ذہن میں لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا کہہ رہا ہے۔ اس دن ہم نے ترجمہ سنا تھا، اس دن ہم نے اس کی تفسیر سنی تھی، تو اس میں کیا کیا باتیں آئی تھی، کم سے کم دو چار تو ذہن میں رہ ہی سکتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو اس طریقے سے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز وہ نماز ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کس چیز کا نام ہے؟ یعنی نماز کا ظاہر بھی ٹھیک ہو اور نماز کا باطن بھی ٹھیک ہو، جسمانی لحاظ سے بھی آپ بالکل پرسکون کھڑے ہو نماز میں، اور دل کا معاملہ بھی آپ کا وہاں سے جڑا ہوا ہو۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا اس کا مطلب، ترجمہ، معنی کچھ نہ کچھ پتہ ہونے چاہیے، تاکہ آپ کے دل کا تعلق بھی وہاں سے جڑا رہے، ادھر ادھر آپ کا ذہن نہ بھٹکے۔ اس کو کہتے ہیں نماز میں خشوع پیدا کرنا۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الناس سے لے کر کم از کم لم یکن تک، چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان کو ہر ہفتے ترجمہ کیا جا رہا ہے، تفسیر کی جا رہی ہے، تو تھوڑا سا ذہن میں بٹھا لیا کریں، ریکارڈ کر لیا کریں، تاکہ آپ بعد میں اس کو سن سکیں۔ کم از کم ٹو دا پوائنٹ باتیں تو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں انشاءاللہ۔ اب آئیے اس پر ہم بات کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل، ویل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک گھاٹی ہے، جہنم میں ایک گھاٹی ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے ویل رکھا ہوا ہے، اور خود جہنم اس گھاٹی سے 80 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہے کہ اے اللہ تو نے یہ میرے اندر کیا پیدا کر دیا۔ اگر آپ نے کبھی آگ پر غور کیا ہو یا آگ کے بارے میں آپ نے کبھی پڑھا ہو، تو آگ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی آگ کی 3 لیئر ہوتی ہیں، قسمیں نہیں 3 لیئر ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی گیس چولہا جلایا تو اس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ایک نیچے ہوتی ہے نیلے کلر کی ہلکی سی، اس سے اوپر ہوتی ہے تھوڑی سی کون سے کلر کی؟ پیلے سے کلر کی، پھر اس سے اوپر ہوتی ہے ریڈ کلر کی، اورنج کلر کی، جو سب سے زیادہ ہیوی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 رنگ کی آگ ہوتی ہے، اور آگ کے 3 اسٹیپ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا،
सुलगाया और भड़काया तो उसका रंग बिल्कुल सफेद हो गया। फिर अल्लाह ताला ने 1000 साल तक जहन्नम की आग को दहकाया तो उसका रंग बिल्कुल लाल हो गया। फिर अल्लाह ने 1000 साल तक उसको भड़काया और दहकाया तो अब उसका रंग बिल्कुल सियाह है, बिल्कुल काला है। बात समझ आ रही? उसका रंग बिल्कुल काला है। इस तरीके से दुनिया में हर चीज का स्टेप होता है, फ्लोर बाय फ्लोर। इसी तरीके से जहन्नम में भी हर गुनहगार के लिए अलग अलग केबिन बने हुए, हर एक की सजा अलग अलग होगी। जैसे जेल में सेल होते हैं ना, छोटा सेल, बड़ा सेल। जो जितना बड़ा क्रिमिनल जाएगा उसको उतने ही ज्यादा खतरनाक सेल में रखा जाता है ताकि तकलीफें ज्यादा दी जा सके। तो जहन्नम में भी अल्लाह ताला ने अलग अलग तरह की घाटियां बनाई हुई है। उन्हीं घाटियों में से एक घाटी है जिसका नाम वैल रखा गया। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जहन्नम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की, ए अल्लाह, ये आपने मुझे इस कदर दहका दिया और भड़का दिया कि मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा जाता है। आग एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा जाती है। इतनी खतरनाक जहन्नम की आग अल्लाह ताला ने भड़काई हुई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम से फरमाया कि अच्छा तू सांस ले लिया कर, साल में 2 बार, साल में 2 बार तू सांस ले लिया कर, एक बाहर को और एक अंदर को। ये हदीस है बुखारी शरीफ। हदीस में आता है कि जब जहन्नम बाहर को सांस लेती है तो दुनिया में गर्मी होती है, और जब वो अंदर को सांस लेती है तो दुनिया में ठंड हो जाती है। तो इसकी वजह से अब जहन्नम का जो बैलेंस है वो बना हुआ है। जहन्नम का जो बैलेंस है वो बना हुआ है और उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को नहीं खाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो जहन्नम की घाटी है जिसका नाम वैल है, जहन्नम खुद उससे 80 मरतबा रोज पनाह मांगती है, अल्लाह इतनी खतरनाक तरीन चीज तूने मेरे अंदर पैदा की है, उसके अंदर किन लोगों को डाला जाएगा? 3 लोगों को। सब नियत करें इंशाअल्लाह, जो जो बातें सुनेंगे, जिन जिन बातों को अल्लाह ताला ने मना किया है, उन सब से हम 100% बचने की पूरी कोशिश करें। तभी तो मेरे भाई फायदा है ना सुनने का। क्या ख्याल? हम नमाज में पढ़ रहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करूंगा, तुझ ही से मदद मांगूंगा। बाहर जाके हम कुछ और कर तो फिर फायदा क्या उसके पढ़ने का, उसके सुनने का फायदा क्या है? क्या ख्याल? कुल औज़ु बिरब्बिन नास, बल्कि अल्हम्दु शरीफ से हमने तर्जमा तफसीर शुरू की, आज हम यहाँ तक पहुँच गए। अगर हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ रही है तो कोई फायदा नहीं। अपने वक्त को और मेरे लफ्जों को ज़ाय करने का कोई फायदा। अहद करके आया करें, इरादा करके आया करें, जो भी सुनेंगे इंशाअल्लाह उस पर 100% अमल करें। क्योंकि जो बात बताई जा रही है वो कोई दुनियावी बात नहीं है, वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान है, वो सुनाया जा रहा। आपके रब का कुरान हमें सुनाया जा रहा। तो लिहाजा इरादे, वादे, अज़ाइम करके आया करें कि अल्लाह के कुरान से आज जो भी कुछ हमें सुनने को मिलेगा उस पर 100% अमल करेंगे। जिस चीज से बचने को अल्लाह ताला फरमाएंगे उस चीज से बचेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे 3 लोग हैं, 3 काम हैं, 3 बातें हैं, 3 गुनाह हैं जिनका इस सूरत में जिक्र किया गया खास तौर पर। और अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में वो तीनों चीजें बिल्कुल मामूली समझी जाती हैं। उनको कोई गुनाह ही नहीं समझ रहा इस दौर में, उसको कोई गुनाह नहीं समझ रहा है। सबसे पहली चीज क्या है? हुमजा। हुमजा किसे कहते हैं? मुंह पर ऐब निकालना। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा, अरे हम किसी से नहीं डरते, हम तो मुंह पर कहते हैं जो कहना होता है। हजरत मौलाना शाह अख्तर साहब हकीम रहमतुल्लाह अलैह, पाकिस्तान के बहुत जबरदस्त जय्यद आलिम गुजरे। हजरत अपनी किताब में लिखते हैं कि मुंह पर कहना तो और बड़ा गुनाह है। आप पीछे कह रहे हैं, उसको पता नहीं, पता चलेगा नहीं चलेगा।
آپ منہ پر کسی کے کوئی بات کہہ رہے ہیں، عیب نکال رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، یا آپ اس کے اندر کوئی ٹھوس ثبوت کے بغیر آپ کوئی بات اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو یقیناً اس کے دل کو مزید تکلیف پہنچے گی. تو یہ تو پیچھے کہنے سے بھی زیادہ گناہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو پیچھے کہنے سے بھی زیادہ گناہ. اسی طریقے سے ہم مزہ کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں کہ اشاروں میں کوئی ایسی بات کہنا جس سے سامنے والے کی انسلٹ ہوتی ہو یا بے عزتی ہوتی ہو. مثال کے طور پہ کوئی محفل لگی ہوئی ہے اور آپ کا کسی سے 36 کا آنکڑا رہتا ہے، بنتی نہیں ہے آپ کی کسی سے. اب وہ آ گیا، آپ نے زبان سے تو کچھ کہنے کی ہمت ہے نہیں آپ اسے کچھ کہہ سکیں، لیکن آپ اسے اشاروں میں ایسے کر رہے. تو یہ آپ ہاتھوں سے یا اپنی آئی برو سے یا اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے آپ ایسا فیل کرا رہے ہیں کہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک آدمی کبھی مسجد میں نہیں آتا تھا، اچانک سے وہ مسجد میں آنے لگا، تو اس کو آپ نے دیکھا اور دیکھ کر کے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ تو کہاں سے ٹپک گیا یہاں پہ، یہ مطلب ہوتا ہے نا اس کا. تو کہاں سے آ گیا، تجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند نکل گیا ہو. تو آپ نے الفاظ تو کوئی استعمال نہیں کیے، لیکن آپ نے چہرے کا ایکسپریشن ایسا پیش کیا کہ اس کو اپنی انسلٹ اور بے عزتی محسوس ہوئی. چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب آپس میں اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. اب ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ کا کوئی 36 کا آنکڑا ہے، اس نے بھی اپنی رائے پیش کی، آپ نے اس کی طرف بس ایسے آپ نے گردن ہلائی. تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا تو بھی بولے گا، پھر اتنی اوقات ہوگی تو ہمارے سامنے بولے گا. تو یہ ہمزہ کہلاتا ہے. اب مجھے بتائیے معاشرے میں اس کو کون گناہ سمجھ رہا ہے؟ سوسائٹی میں اس چیز کو عیب کوئی نہیں سمجھ رہا کہ آپ کسی کے منہ پر کوئی بات کہیں تو لوگ اس کو بڑی خودداری سمجھتے ہیں، لوگ اس کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کا سفر کیا، 15ویں پارے میں اس کا پورا ڈیٹیل کے ساتھ ایک واقعہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مہینے میں، رجب کے مہینے میں، 27 رجب میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے پاس میں لیٹے ہوئے ہیں. آپ کے پاس دو فرشتے آئے اور آپ کو جگایا، خواب میں نہیں، حقیقت میں آپ کو جگایا، اور پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ کو ایک گھوڑے پر بٹھایا جس کا نام تھا براق. کیا نام تھا؟ اس کے پر تھے، اس کے باقاعدہ اوریجنل میں پر تھے، وہ جنت سے لایا گیا تھا، پروں والا گھوڑا. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ کو اس پر بٹھایا گیا اور آپ کو وہاں سے لے جا کر کے فلسطین میں چھوڑا گیا. پھر وہاں پر آپ نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی. پھر وہاں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر زندہ لے جایا گیا. سمجھ آ رہی؟ پھر آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پھر آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اور پھر اللہ سے ملاقات ہوئی تھی جو نماز کا تحفہ ملا تھا. اس کو کہتے ہیں واقعہ معراج. کیا کہتے ہیں اس کو؟ معراج. معراج کے معنی آتے ہیں بلندی پر جانا، اوپر کی طرف جانا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی زمین سے آسمان کی طرف لے جایا گیا، اس لیے اس واقعے کو معراج کہتے ہیں. یاد رہے گی بات انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس وقت میں معراج پر گیا اور میں نے جہنم کا وزٹ کیا، جہنم کو میں نے دیکھا، اور جہنم کی میں نے پورے گھوم کر کے اس کی اچھے سے زیارت کی، یا اس کو میں نے دیکھا، جو بھی آپ لفظ اس کے لیے استعمال کریں. اللہ کے حبیب فرماتے میں نے دیکھا وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ناخن لوہے کے اور تانبے کے تھے، اور وہ اس سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. اور مجھے دیکھ کر ان کو بڑا گھن آیا، بڑی تکلیف ہوئی. میں نے فرشتے سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ. پھر میں تھوڑا آگے کو چلا تو میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھاتی کے بل ان کو لٹکایا ہوا ہے، چھاتی کے بل ان کو لٹکایا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرشتے نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو منہ پر عیب لگایا کرتے تھے، تانے مارا کرتے تھے، احسان کر کے اس کو جتایا کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟
احسان کیا اور پھر اس کو جتا بھی دیا کبھی نہ کبھی موقع ملنے پر. بات سمجھ آ رہی؟ تانا مار دیا کسی بھی بات کا یا عیب نکال دیا اس کے اندر کوئی بھی، تو یہ بڑی خطرناک ترین بات. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا جو مالک تھا وہ چٹائی میں لپیٹ کر ان کو مارا کرتا اور ان کے اوپر دھواں چھوڑ دیا کرتا، اور اسی طریقے سے ان کو انگاروں پر لٹا کر ان کو کھینچا جاتا. تو ابو بکر صدیق نے جب یہ حالت بلال حبشی کی دیکھی تو ان کو خرید کر آزاد کر دیا، کیونکہ وہ ایک غلام تھے، آزاد کر دیا. یہ ایک احسان ہوا، ٹھیک ہے نا. کچھ عرصے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی میں کچھ نوک جھونک ہو گئی. نوک جھونک تو سمجھتے نا، آپس میں کوئی بات چیت انبن ہو گئی، بیتو بولتے ہیں ہمارے یہاں اس کو، بیتو ہو گئی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بلال تو وہی ہے نا، بس اتنا ہی کہا. حدیث میں اتنے ہی لفظ ملتے ہیں، بلال تو وہی ہے نا. اب آپ میرا ہاتھ دیکھیے، بلال تو وہی ہے نا، بس اتنا ہی کہا. یعنی وہ واقعہ ان کو یاد دلایا، وہ اس طرف ان کا ذہن لے، بلال تو وہی ہے نا. تو آج میرے سامنے نوک جھونک کر رہا ہے، میری آواز سے اوپر اپنی آواز لے جا رہا ہے، بلال تو وہی ہے نا. یعنی یہ احسان جتایا گیا، تانا مارا گیا. بھائی ابو بکر بھی انسان تھے، صحابہ انسان تھے، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی، فرشتے تو تھے نہیں، نبی تو تھے نہیں صحابہ. اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، ان کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ وہ دہاڑے مار کر رونے لگے، اور وہاں سے فوراً اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس پہنچے. یا رسول اللہ، مجھے ابو بکر نے یوں کہا ہے، مجھے تانا مارا ہے، مجھ پر احسان جتایا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہاں پر ماتھے کے بالکل بیچ میں ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھڑکا کرتی تھی، اور اس کا بلڈ یعنی خون جو ہے اس میں نظر آیا کرتا تھا، پھول جایا کرتی تھی. آپ کی آنکھیں لال ہوئی اور آپ کی رگ پھڑکنے لگی. اللہ کے رسول نے بلال کا ہاتھ پکڑا اور آپ فوراً بیت اللہ میں تشریف لے گئے، اور آپ نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا اور فرمایا لوگوں سنو، ہمارے یہاں غلاموں کی بھی یہ حیثیت ہے. اللہ اکبر. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آج تم نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی کڑوا. تم نے احسان کر کے جتا دیا، تم نے تانا مار دیا، تم نے ایک نیکی کی کسی کے ساتھ اور تم نے اس کا ذکر کیسے کر دیا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ دن اور میری زندگی کا آخری دن تک میں ہمیشہ بلال کو کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا یعنی ہمارے سردار، ہمارے سردار، ہمارے سردار. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں. منہ پر کسی کے عیب نکال دینا، تہمت لگا دینا، احسان کر کے جتا دینا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 3 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، اپنے صدقات اور اپنے احسان کو تم باطل نہ کرو، انہیں ضائع نہ کرو. کیسے ضائع ہوں گے، کیسے باطل ہوں گے؟ جتا کر، بتا کر، دکھا کر، یا چہرے کا ایکسپریشن دے کر، یا پھر ہاتھ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں. کسی بھی طرح سے اپنے احسان، اپنے صدقات کو آپ ضائع نہ کریں. قرآن پاک میں اللہ فرماتا. تو یہ ہے وہ ہمزہ. سمجھ گئے اچھے سے ہمزہ کسے کہتے ہیں؟ منہ پر کسی کے عیب نکالنا، منہ پر برائی بیان کرنا، یا جو بات تکلیف دے گی انسان کو اس کے منہ پر کہہ دینا. سمجھ آ رہی؟ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جی مولانا اگر کوئی بات ہے تو پھر ہم کہیں گے کس طرح؟ بات کہنی ہے کسی کو تو پھر کہیں کس طرح؟ آئیے اس کو حدیث پاک سے جانتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل غیبہ، اللہ کے حبیب غیبت کیا ہے؟
آپ سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس طرح سے ذکر کرنا کہ جب وہ اس کو سنے تو اس کو تکلیف ہوگی. اپنے بھائی کا اس طرح سے ذکر کرنا کہ جب وہ سنے تو اس کو تکلیف ہوگی. اب صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہے، اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تہمت ہے. حدیث سمجھ میں آئی؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ جب وہ اس کو سنے تو اس کو تکلیف ہو. ایک بات، ایک پوائنٹ ہے. دوسرا، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہے، ہم جو بات بتا رہے ہیں اس کے اندر موجود ہے، تو فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تہمت ہے، یہ الزام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو الزام ہے پھر. اور کسی مسلمان کے اوپر تہمت لگانا، کسی مسلمان کی عزت کو نیلام کرنا، یقیناً یہ خطرناک ترین جرم ہے اللہ کے نزد. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کا طواف کر رہے ہیں. کعبہ جس کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یقیناً زمین پر سب سے اعلیٰ، مقدس، پاکیزہ اللہ کا گھر مانا جاتا ہے نا جی. ہر مسلمان اس کے لیے جان دینے کو اور لینے کو تیار ہے نا. وہی ہماری نظر میں اس کی ویلیو ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے سن؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے بیت اللہ، یہ الفاظ حدیث کے ہیں، اے بیت اللہ، یعنی اس کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا ہم تیری طرف رک کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہم مقدس گھر جانتے ہیں، مقدس مانتے ہیں، تیری عزت کرتے ہیں، تیرا احترام کرتے ہیں، تیری طرف ہم رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں تجھ سے بھی زیادہ کسی کی اہمیت اور احترام ہے، اور وہ انسان ہے. مسلمان نہیں کہا، کیا کہا؟ انسان. ایک انسان کی اہمیت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے انسان کے دل میں، اور ہونی چاہیے، کیونکہ بیت اللہ کس کا نام ہے؟ پتھروں کا، گارے کا، مٹی کا. مٹی سے کھڑی ہوئی، پتھروں سے کھڑی ہوئی ایک دیوار ہے چار، اسی کا نام تو بیت اللہ ہے. ایک انسان کی اور اسپیشل مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی کئی گنا اوپر ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہمارے یہاں کسی کی بس ذرا سی بات، اگر وہ جھوٹی کیوں نہ ہو، ذرا سی بات ملنی چاہیے اور بس اس کو ایسے نمک مرچ لگا کر بیان کیا جاتا ہے. اللہ کی پناہ. عزیز بھائیو، اس چیز کو اپنے اندر سے نکال کر پھینکنا ہے. قرآن میں اللہ فرما رہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی بربادی ہے، بڑی ہلاکت ہے اس کے لیے جو ہمزہ یعنی منہ پر عیب بیان کرتا ہے، اور لمزہ جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. کس سے بڑا؟ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت کرنا. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ زنا تو اتنا بڑا گناہ ہے. زنا ظاہر سی بات ہے، آپ سب سمجھ رہے ہیں زنا کا مطلب حرام رشتہ بنانا کسی غیر محرم کے ساتھ، تو زنا کہتے ہیں. فرمایا زنا سے بھی بڑا گناہ کیسے ہو گیا یا رسول اللہ غیبت کرنا؟ فرمایا کہ جو زنا کرتا ہے وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا، لیکن جو غیبت کر رہا، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا، وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. کیا کہتے ہیں لوگ اکثر ہمارے یہاں؟ اگر دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اور آپ ان کو کہے بھائی غیبت نہ کرو، مولانا غیبت نہیں کر رہے، ہم تو بات بتا رہے، ہم تو بات کر رہے جی، ہم غیبت نہیں کر رہے، ہم تو حق بتا رہے. بھائی حق بتا رہا یہی تو غیبت ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو پھر یہ تہمت تھی، تو بتا ہی کیوں رہا؟ مولانا ہم تو بات بتا رہے، ہم غیبت نہیں کر رہے، ہم تو بات بتا رہے. تو یہ بات ہی تو غیبت ہوتی ہے. غیبت کے کوئی سینگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، یا غیبت کرنے والے کی زبان کالی ہو جاتی ہے، یا غیبت کرنے والے کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. غیبت بھی بات ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس چیز کو تھوڑا سا اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. پارہ نمبر 26 میں چلتے ہیں.
سورہ حجرات، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کسی کی طرف سے برے گمان کرنے سے بچو۔ ایک آدمی نے اچھا مکان بنا لیا، ایک آدمی کو بہت اچھی بیوی مل گئی، ایک آدمی کے پاس بہت اچھے پیسے آ گئے، گاڑی لے لی، اس نے کچھ نیا پروگریس اپنی لائف میں اس نے کیا، تو اس کی طرف سے گمان لگا دیا اس نے کہ سٹے کا نمبر تو نہیں لگا دیا، اس کے پاس اتنی رقم آئی کہاں سے اچانک سے؟ ہو سکتا ہے اس کی کمیٹی آئی ہو سکتا ہے اس کو کوئی پشتینی مکان بکا ہو سکتا ہے اسے کوئی باپ دادا کی جائیداد میں سے کچھ ملا ہو، تم بلا وجہ کے آئیڈیا کیوں لگا رہے کسی کی طرف سے؟ اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کسی کی طرف سے برا گمان مت کرو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بہت سی مرتبہ گمان کرنا گناہ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ہو ہی نہ حقیقت میں۔ دوسری چیز بیان فرمائی ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت لگ جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی؟ کیا ہوتی ہے جاسوسی؟ اپنے گھر کی خبر ہو نہ ہو لیکن پڑوس کی لڑکی کہاں جا رہی، پڑوس والی بیوی کہاں جا رہی پڑوسی کی، اس کے گھر میں کتنے لوگ آ رہے، کون کون آ رہا ہے، کتنی بار آ رہا ہے، وہ ساری پتہ ہے، اپنی کچھ نہیں پتا۔ اسی کا نام تو ہے نا تجسس، اسی کا نام تو جاسوسی ہے، اسی کا نام تو ٹو ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی آدمی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ کیوں؟ ایحب احدکم، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کر کھانے لگو، فکرہتموہ، تم بھی اس کو برا سمجھتے ہو، تمہارے نزدیک بھی یہ عیب ہے، تمہارے نزدیک بھی یہ برائی کی چیز ہے، ایک کرائم ہے یہ بھی۔ ایک آدمی کا بھائی مر گیا، وہ اس کا گوشت کاٹ کر کھانے لگے تو یقیناً اس کے دل کو بھی یہ چیز بری لگے گی نا، وہ بھی اس کو برا سمجھے گا۔ اسی طرح ہے کسی کی غیبت کرنا جیسے آپ کسی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ جی مولانا اگر ہمیں آپ منہ پر بھی بات کرنے سے منع کر رہے ہیں، آپ پیٹھ پیچھے بھی بات کرنے سے منع کر رہے ہیں، تو پھر ہم سامنے والے کی اصلاح کیسے کریں گے؟ سامنے والے کو سدھارنا ہے نا، سامنے والے کو سمجھانا ہے نا، تو پھر اصلاح کیسے کریں گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں اس پر پیش کرنا چاہوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نصیحت مجھے کسی تیسرے کے سامنے کی جائے، الفاظ پر ذرا توجہ دیجیے گا، جو نصیحت مجھے کسی تیسرے کے سامنے، یعنی ایک تو نصیحت کرنے والا ایک میں، تو تیسرا بھی اگر کوئی ہے، جو نصیحت مجھے کسی تیسرے کے سامنے کی جائے اس نصیحت کو میں اپنی پیر کی جوتی پر رکھتا ہوں، وہ نصیحت نہیں ہے، وہ تو میری عزت کو نیلام کرنا ہے۔ سوال کا جواب مل گیا؟ کسی بندے کے اندر کوئی کمی ہے، آپ نے اس کا کوئی عیب دیکھ لیا، اب آپ کو اسے سمجھانا ہے، اور یہاں پر اللہ فرما رہے ہومزہ اور لمزہ دونوں منع ہے، منہ پر کہنا بھی منع ہے، پیٹھ پیچھے بھی منع ہے، تو پھر کہیں گے کیسے؟ ایسے کہیں گے کہ آپ اس کو تنہائی میں لے جائیے، آپ اس کو اکیلے میں پکڑیے کہ بھائی سدھر جا، ہم نے تیرے اندر یہ کمی دیکھ لی ہے، تو مان جا، ایسا نہ کر۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایک بار سمجھائیں، دوسری بار سمجھائیں، تیسری بار سمجھائیں، نہ مانے پھر آپ اس کو سزا دیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اکیلے میں کہنا، نصیحت ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو اکیلے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی اگر آپ نصیحت کر رہے ہیں تو دوسری اولاد کے سامنے مت کیجیے۔ اگر آپ ایک بیٹے کی پٹائی کر رہے ہیں تو دوسروں کے سامنے مت پیٹیے، کیونکہ اس کے پاس بھی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے، ہر انسان اپنے آپ میں ایک عزت رکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی، چاہے وہ اتنا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کی پٹائی کر رہے ہیں کسی کے سامنے، برا بھلا کہہ رہے، تو وہ ضدی بنے گا، وہ سدھرے گا نہیں، وہ ضدی بنے گا۔ آپ اگر اکیلے میں اس کو سمجھائیں گے تو یقیناً امید ہے وہ سمجھ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ باقاعدہ میڈیکل سائنس نے اس چیز پر ریسرچ کیا ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے کسی کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ ضدی بنتا ہے، وہ سدھرتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی سب عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ہمزہ بھی نہیں بننا اور لمزہ بھی نہیں بننا ہے۔ آخری بات اس پر بتاتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب جانتے ہیں
مفتی مظفر حسین صاحب کا یہ قول ہے اور ان کا یہ فرمان ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی جب میرے پاس آ کر کوئی بیٹھتا تھا اور تیسرے کی بات کرتا تھا تو میں ہمیشہ اس سے یہی کہتا تھا کہ یا تو اپنی سنا کیسی گزر رہی یا میری سن کیسی گزر رہی، بس ایک تیسرے کی بات نہ کریے۔ بات سمجھ آ رہی؟ عمل کروں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ تیسرے کی بات مت کرنا، یہ تو اپنی سنا کیسی گزر رہی یا میری سن کیسی گزر رہی، لیکن تیسرے کی بات مت کرنا۔ یہ مفتی صاحب کی زندگی کا معمول تھا، اس کو اچھے سے گرا باندھ لیجئے، اور اپنی سماجی حالت کو ہمیں ٹھیک کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ایک بندے کے پاس کوئی کام نہیں ہے نا، گھر پہ کوئی کام نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے، فارغ ہو کر فریش ہو کر آ کے چوراہے پہ بیٹھ جائے گا، کھڑا ہو جائے گا کمبے کے پاس، پرچون کی دکان کے پاس آ کے بس ایسے ہی ہاتھ رکھ کر یوں کھڑا ہو گیا، اور سنا بھائی کیا حال ہے؟ وہ پڑوسن کی لڑکی کا کیا حال ہے؟ وہ سنا تھا وہ بھاگ گئی تھی، وہ پڑوسی کا کیا حال ہے بھائی؟ وہ سنا تھا اس کا کام بہت ہلکا ہو گیا۔ مطلب اسے کوئی کام نہیں ہے نا، تو بس وہ یہی باتیں کرے گا۔ مسجد کے امام صاحب کا کیا حال ہے؟ سنا تھا ان کا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا، بہت جلدی جانے والے۔ متولی کا کیا حال ہے؟ سنا تھا اس کے معاملے ٹھیک نہیں چل رہا، وہ آج کل کام صحیح نہیں کر رہا۔ فضول میں دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا، دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا، اسی کا نام تو غیبت ہے۔ بھائی کیوں چکر میں پڑ رہے ہو بلا وجہ؟ ایک چائے کی دکان پر ایک آدمی نے چائے کہی، بھائی ذرا چائے دو، اس نے چائے لی، وہ پینے لگا تو وہ کہنے لگا ملک کی کیا حالت ہو گئی ہے، ملک ہمارا بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ گیا مودی جی نے، اور ملک کی ایسی حالت ہو گئی ہے، ملک کی ویسی حالت ہو گئی ہے، ملک کی اکانومی خراب کر دی ہے، بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ملک۔ تو وہ چائے والا اس سے کہنے لگا، میں یہ سن رہا تھا، چائے والا اس سے کہنے لگا بھائی یہ جو ملک کی حالت ہوئی ہے تو نے خراب کی؟ میں کہا میں کیوں کرتا، تو ٹھیک کر سکے؟ نہیں بھائی میرے بس کا تو نہیں، میں پھر کیوں دماغ خراب کر رہا، چپ چاپ چائے پی کر جا۔ بہت سے لوگوں کو ذہن میں اللہ تعالیٰ بہت تیز دیتا ہے، میں تو نے خراب کی؟ میں کہا نہ میں نے تو نہیں کی۔ تو ٹھیک کر سکے؟ نہ میں تو نہیں۔ کیوں بکواس کر رہا فالتو؟ کیوں اپنے الفاظوں کو ضائع کر رہا ہے بھائی؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو محلے والی، پڑوس والی، یہ والی، وہ والی، مسجد والی، مدرسے والی، کیوں بلا وجہ دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا؟ اگر کام کی بات کرنی ہے تو اللہ کا ذکر کرو، کوئی کام کی بات ہے تو مسئلہ الگ ہے، بلا وجہ دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا، اسی کا نام تو غیبت ہے۔ بلا وجہ چوپڑی مار کر بیٹھ گئے، ہاں بھائی تو سنا کیسی گزر رہی، اور تو سنا تیرے بارے میں کیا حال ہے، تیرے پاس کس کس کی خبریں ہیں تو سنا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں؟ بیت اللہ سے ٹیک لگا کر، ایسے کعبے سے یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، آنکھیں بند کر، یعنی سکون کے لمحات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، السلام علیکم یا ابو ذر۔ ابو ذر نے آنکھیں کھولی، وعلیکم السلام یا عمر۔ حضرت عمر کہنے لگے آؤ ہمارے پاس بیٹھو، کچھ باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں اگر تم بلاتے ہو تو میں یقیناً تمہارے پاس آ جاؤں گا، حالانکہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ بری مجلس میں بیٹھنے سے بہتر ہے آدمی اکیلا اور تنہا بیٹھا رہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اکیلا بیٹھا، تو وہ بالکل کعبے سے ایسے ٹیک لگا کے خاموش بیٹھے ہوئے، کتنا خوبصورت ہے، لیکن خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ اچھی بات کی جائے، دین کی بات کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ عمر تم بلا رہے ہو تو تمہارے پاس تو میں آ جاؤں گا، تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا میں نہیں جاتا، کیونکہ مجھے اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے میں نے، آپ نے فرمایا خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے بری مجلس میں بیٹھنے سے۔ تو اس طرح کی چوپال لگا کر بیٹھنا اور بلا وجہ کھمبوں کے پاس کھڑے ہونا، دکانوں کے پاس کھڑے ہونا، چائے کی دکان میں بیٹھنا، ادھر کی ادھر کی، ایران کی توران کی، یہ سب بکواس اور فضول کام ہے۔ یاد رکھیے میری ایک بات کو، میں آخری بات بتا رہا ہوں، اس پر بہت ساری اصل میں ذہن میں آتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس غریب پر کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ غریب اور مفلس کون ہے۔ اللہ کے حبیب نے خود ہی جواب دیا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا اللہ کے سامنے، بڑی ساری نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، بہت ساری عبادتیں، تہجد، تسبیح، صدقے، خیرات، بہت کچھ کیا ہے اس نے،
لیکن اس نے غیبتیں بھی کی ہیں، چغلیاں بھی کی ہیں، تہمتیں بھی لگائی ہیں، عیب بھی نکالا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ سارے کے سارے جن کی غیبتیں کی ہیں، جن کی چغلیاں لگائی ہیں، جن کے عیب نکالے ہیں، جن کے منہ پر تانے مارے ہیں، وہ سب کے سب اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمارا حق دلوا۔ تو وہاں تو پیسہ نہیں چلے گا، وہاں نیکیاں چلیں گی۔ اب یہ نیکیوں کے جو پہاڑ لے کر آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی اس کی نیکیوں میں سے اس کو دو، جس کی اس نے غیبت کی، جس کی اس نے برائی کی، جس کی اس نے چغلی کی، دو۔ تو اس کے پہاڑ جو نیکیوں کے تھے وہ گھٹنے شروع ہوں گے ہوں گے ہوں گے، یہاں تک کہ اس کے پاس بالکل نیکیاں ختمے پر آ جائیں گی، آخر ہو جائیں گی۔ اب پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ ابھی بھی موجود رہیں گے جن کا حق ہے، اب فرشتے کہیں گے اے باری تعالیٰ نیکیوں کے پہاڑ تو ختم ہو گئے، اب کیا کریں؟ فرمایا ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالو، اور جب اس کے اوپر اتنے گناہ آ جائیں گے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالو۔ کتنی بڑی بات ہے، نیکیوں کے پہاڑ ہیں لیکن وہ کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم نے دوسروں کے منہ پر باتیں کہی، ہم نے غیبتیں کی تھی، ہم نے چغلیاں کی تھی، اور ہم نے پھر یوں بھی کہا تھا ہم تو بات کر رہے ہیں، کوئی برائی تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کوئی غیبت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں۔ تو بھائی توبہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، تو ہو مزہ بھی نہیں بننا، لو مزہ بھی نہیں بننا انشاءاللہ۔ تیسری چیز پر بات کرتے ہیں، الذی جمع مالا وعددا، بربادی، ہلاکت اور تباہی ہے اس کے لیے جس نے مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا رہا۔ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجیے آپ، مال کو جمع کرنا کوئی عیب کی بات اس وقت نہیں ہے اگر آپ کا مال آپ کی عبادت میں رکاوٹ نہیں بنتا، آپ کا مال آپ کو زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتا، آپ کا مال آپ کو صدقہ دینے سے نہیں روکتا، آپ کا مال آپ کو غریب کی مدد کرنے سے نہیں روکتا، تو پھر آپ کا مال آپ کے لیے وبال جان نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، آپ کے پاس اللہ نے زمین دی ہوئی ہے بونے کھانے کی، آپ کے پاس اللہ نے بھینسیں دی ہوئی ہیں، تجارت کر رہے ہیں آپ، دودھ بیچ رہے ہیں یا پھر بھینسوں کو بیچ رہے ہیں، آپ کے پاس اللہ نے بکریاں دی ہوئی ہیں، یا پھر آپ کے پاس پلاٹ ہے، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، جو بھی کچھ اینی تھنگ ہے، کچھ بھی، اگر آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو یقیناً آپ اس آیت میں آ جاتے ہیں کہ جو اپنے مال کو جمع کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور گن گن کر رکھتا ہے۔ اور اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں پابندی کے ساتھ، صدقہ بھی کرتے ہیں جہاں پر موقع ہے، خیرات بھی کرتے ہیں، ہدیہ بھی آپ دیتے رہتے ہیں، جس کا جو حق ہے آپ اس کو پہنچاتے رہتے ہیں، تو پھر آپ اس آیت میں شریک ہرگز نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کی آیت دوسری آیت کا تفسیر اور ترجمہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 18، رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں بزنس مین کی، اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں تجارت کرنے والے کی۔ کیا بڑی خوبصورت بات ہے، آپ کو بڑی پسند آئے گی یہ بات، آپ کا دل خوش ہوگا یہ بات سن کر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے رجال اللہ تلہیہم تجارہ، تم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت روکتی نہیں ہے ان کو، نہ اللہ کے ذکر سے، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے۔ اللہ تعالیٰ بزنس مین کی، تاجر کی یہاں پر تعریف فرما رہے۔ کون ہے وہ تاجر؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 1 ارب چاندی کے سکے چھوڑ کر مرے تھے۔ اس زمانے میں اتنی بڑی تجارت تھی ان کی، 1 ارب چاندی کے سکے یعنی درہم، اور کافی زمینیں، کافی اونٹ اور کافی بکریاں۔ مجھے یاد نہیں ان کی کتنی لمٹ تھی، لیکن پورے جنگل بھرے ہوئے تھے ان کی بکریوں سے، اونٹوں سے، اور ان کی زمین سعودی میں اور سعودی سے باہر بھی تھی۔ اتنی بڑی ان کی تجارت تھی۔ اور شروع کیسے کی تھی؟ 1 کلو پنیر لائے تھے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ میں تجارت کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ اللہ کے رسول نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہ عبد الرحمان کو برکت والی تجارت عطا فرما۔ اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ 1 ارب، اس زمانے میں کہہ رہا ہوں میں، چاندی کے سکے، اس زمانے میں 1400 سال پہلے، آج کے زمانے میں بلین ٹریلین سے بھی اوپر جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی بڑی تجارت،
اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں قرآن میں کہ اتنا بڑا مالدار، نہ اس کی نماز نکلتی ہے اس کی تجارت کی وجہ سے، نہ وہ زکوٰۃ دینے میں کنجوسی کرتا ہے، اور نہ ہی اسے کوئی اور پرابلم آتی ہے کہ صاحب میں بہت بزی ہوں، میرا شیڈیول بڑا بزی ہے، مجھے ٹائم ہی نہیں لگتا، میں کام میں اتنا بزی رہتا ہوں، مجھے نماز ہی نہیں مل پاتی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اتنے بڑے کاروبار کے باوجود بھی، وہ زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہیں اتنے بڑے کاروبار کے باوجود۔ اگر اجازت ہو تو زکوٰۃ کی چند باتیں بتاؤں، نہیں تو آگے چلتا ہوں۔ سننا چاہیں گے زکوٰۃ کی چند باتیں؟ بول نہیں رہے، کیا بات؟ میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی ہاں کر لو، انگورے تو دے دو کم سے کم، مجھے لگے گا سن رہے، نیند نہیں آ رہی۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے آپ یہ جان لیجیے، باقی بات تو رمضان سے پہلے انشاءاللہ اس پر کریں گے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے یہ جان لیجیے، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی۔ زکوٰۃ کا جو مین پوائنٹ ہے وہ اصل 52.5 تولہ چاندی، جو بیسک اصول ہے میں زکوٰۃ کو آپ کو فی الحال بتاؤں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا ذہن میں رہ سکے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یا تو آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس چاندی نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، اینی تھنگ کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا اگر ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے آپ کے پاس، تھوڑا کم ہے، 5 تولہ 2 تولہ 1 تولہ، اس کے علاوہ نہ چاندی ہے نہ بینک بیلنس ہے، کچھ نہیں ہے، تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ یعنی اگر ایک ہی میٹل آپ کے پاس ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو آپ کے اوپر تب بھی زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا بینک بیلنس ہے، تھوڑا سا وہ مال ہے آپ کے پاس جو آپ کا بزنس کا ہے، مال تجارت، تو آپ کو سب کو کلیکٹ کرنا ہے، سب کو کاؤنٹ کرنا ہے، آپ کو سب کو گننا ہے، اندازہ لگانا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس سب کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے یا نہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھ، آپ ایک رقم متعین کر لیں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج فروری میں تقریباً 40,000 روپے بنتی ہے، ایک مثال لے لیجیے آپ، ٹھیک ہے صاحب؟ تو اگر آپ کے پاس 40,000 روپے کی چاندی یا سونا یا بینک بیلنس یا تینوں چیزیں ملا کر یا تینوں چیزیں الگ الگ، یا تو تینوں چیزیں ملا کر یعنی تھوڑی وہ تھوڑی وہ تھوڑی وہ، یا تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ 40,000 روپے کی قیمت کو پہنچتی ہیں اور ان پر 1 سال گزر چکا ہے۔ مثال کے طور پہ جنوری میں آپ نے کوئی پلاٹ لیا اور اس نیت کے ساتھ لیا کہ میں اس کے ذریعے بزنس کروں گا، اس کو بیچوں گا خریدوں گا بیچوں گا خریدوں گا، اپنے رہنے کے لیے نہیں لیا، اپنے استعمال میں آنے والی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی سوائے سونے اور چاندی، ٹھیک ہے نا؟ سونے چاندی جو وائف کے استعمال میں آ رہی ہے اس پر تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آپ اپنے استعمال میں لائیں گے، وہ مکان ہو پلاٹ ہو اینی تھنگ کچھ بھی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوا کرتی۔ تو اگر آپ نے بزنس کے لیے کوئی پلاٹ خریدا، کوئی بھی سامان خریدا، یا آپ نے تجارت کرنے کے لیے مثال کے طور پہ موبائل آپ نے بہت سارے خریدے، یعنی کچھ بھی آپ نے سامان خریدا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جنوری کے مہینے میں خریدا، اگلی جب جنوری آئے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو مالیت ہے، قیمت ہے، وہ اتنی بنتی ہے کہ نہیں، وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے یا نہیں۔ آپ اگلی جنوری میں اس کا اندازہ لگائیے، اس کی معلومات کیجیے، بات سمجھ آ رہی؟ اگر اگلی جنوری میں اس کی اتنی قیمت ہے کہ جس میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اس کو اور آسان بھاشا میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کی بیگم کے کانوں میں کچھ زیور ہے، کچھ گھر میں رکھا ہوا ہے الماری میں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس کچھ بینک بیلنس ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ زمین ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے آپ ضرورت سے زائد ہیں، آپ نے اپنے لیے وہ زمین نہیں رکھی ہوئی کہ مجھے اس میں مکان بنانا ہے، بلکہ وہ زمین اس لیے ہے کہ میں اس کو بیچ کر اور خریدوں گا، پلاٹ ہے آپ کے پاس، کھیت کی زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کا مسئلہ بالکل الگ ہے اس سے، بات سمجھ آ رہی؟ تو اگر آپ کو 1 سال وہ چیز خریدے ہوئے ہو گیا اور اگلے سال اس کی قیمت اتنی ہے جس میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ کتنی زکوٰۃ؟ 40 روپے میں سے 1 روپے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 10,000 روپے پہ 250 روپے،
और 1 लाख पे 2,500 रुपये। कुछ समझ में आई बात? अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे पर्सनली बता करके मालूम कर सकते हैं कि मौलाना मेरे पास ये है, मैं मांगूंगा नहीं, मैं इंशाल्लाह आपसे सवाल नहीं करूंगा, आप मुझे बता सकते हैं, या किसी भी आलिम दीन को बता सकते हैं। ज़कात के बड़े बारीक मसाइल हैं, वो चंद मिनटों में बताए नहीं जा सकते, आपको समझाए नहीं जा सकते, लेकिन बेसिक उसूल मैं आपको बता रहा हूँ। बात समझ आ रही? इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अटकल से ज़कात ना दिया करें, कभी अंदाजे से ज़कात कभी नहीं होती अदा। बस आप अंदाजे से निकाल रहे हैं, कभी 500 की रसीद बनवा दी मदरसे वालों को, कभी किसी गरीब को आपने 1000 रुपए पकड़ा दिए। अटकल से आप अगर कई गुना ज्यादा भी दे देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होने की, ये मसला याद रखिएगा, जहन में रखिएगा। अटकल से ज़कात अदा नहीं होती। लिहाजा आप किसी आलिम दीन से मिलिए, उसको बताइए कि मौलाना मेरे पास ये ज़मीन है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, और मेरे पास मेरी बीवी के पास इतना जेवर है जो वो अपने घर से लाई थी और जो मैंने चढ़ाया था। पूरी बात आप उनको बताइए, डरिए मत, मौलवियों से कुछ नहीं कहेंगे वो आपको, ना वो इनकम टैक्स वालों को भेजेंगे, ना वो आपसे सवाल करेंगे। समझ में आ रही बात? तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप किसी आलिम दीन को ये बात पूरी बताते हैं तो वो आपको अच्छे से समझाएंगे कि आपके ऊपर कितनी ज़कात बनती है। बात समझ में आ रही? और फिर ज़कात देनी कहाँ है वो मैं इंशाअल्लाह आपको फिर कभी बताऊं। कौन लोग हैं जो ज़कात लेने के मुस्तहिक होते हैं। तो ये आयत पाक हमें सिखा रही है, अल्लज़ी जमा मालौ वअद्ददा, जिसने माल को जमा किया और गिन गिन कर रखता रहा, यानी वो न ज़कात देता है, न सदका देता है, न फितरा देता है, न खैरात करता है, और ना ही किसी गरीब की मदद करता है। लेकिन अगर वो सारे काम कर रहा है तो अब वो इस आयत में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई भाई? अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और जितनी सोसाइटी को सुधारने की बातें, समाज पर और हमारे माशरे पर जितनी भी अहम बातें थी आज वो हमारे सामने खुलकर आई हैं। अगर हमें पुरसुकून माहौल चाहिए, पुरसुकून सोसाइटी चाहिए, और एक इज्जतदार माशरा हमें बनाना है, तो कम अज़ कम जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमने ये कुरान पाक की आयत सुनी है, तर्जुमा सुना है, तो कम अज़ कम हमें ये नियत करनी है इंशाअल्लाह कि ये दोनों तीनों चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना है। पहली चीज़ क्या है? मुमज़ा नहीं बनना हमें, मुंह पर कि जी मैं तो मुंह पर कहता हूँ जो कहता हूँ, तो और बड़ा कम वक्त है अगर मुंह पर कहता है। समझ आ रही है? क्योंकि तो हुमज़ा में आ गया। तो ना चेहरे के एक्सप्रेशन से किसी को आप ताना मारिए, ना एहसान जताइए, ना किसी का ऐब उसके मुंह पर, ना आप पीठ पीछे गीबत कीजिए किसी की। एक और बात मैं आपको बता दूं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, गीबत की एक पहचान ये भी है, गीबत की एक पहचान ये भी है कि अगर आप किसी के बारे में कोई बात कर रहे हो और वो अचानक से आ जाए तो आप बात पलट दें, तो समझ लें आप अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे थे। बात समझ आ रही? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, आप किसी के बारे में कोई बात कर रहे हैं और अचानक से वो आ जाए तो आप एकदम चुप हो जाएं या बात पलट दें, तो आप समझ लीजिए कि आप गीबत कर रहे थे, आप अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे थे। समझ आ रही? तो लिहाजा हमें ये दोनों चीजों से अपने आप को बचाना है। मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब की बात को याद रखना है, जब कोई आपसे मिले, बात करे और वो तीसरे की बात करने वाला हो तो आपको क्या कहना है? भैया तो अपनी सुना कैसी गुजर रही, या मेरी सुन कैसी गुजर, बस तीसरे की बात ना करिए। बात समझ आ रही? और वो जो सवाल मैंने खुद ही कायम किया था कि मौलाना अगर हमने किसी के अंदर कोई कमी देखी है और उसको हमें सुधारना है तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि आप उसको बिल्कुल तन्हाई में नसीहत कीजिए, अकेले में समझाइए, कोई तीसरा नहीं होना चाहिए वहां। इमाम गजाली का कौल याद है ना जो मैंने बताया था, क्या है वो? कि अगर मुझे कोई नसीहत करता है और वहां पर तीसरा भी मौजूद है तो मैं उसकी नसीहत को पैर की जूती पर रखता हूँ। समझ आ रही? नसीहत करनी है तो बस आप और मैं हूं, तीसरा नहीं होना चाहिए वहां पर। जहन में रहेगी बात इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस सूरत के बारे में एक बात ये भी उलमाए किराम ने लिखी है कि अगर कोई आदमी इस सूरत को पाबंदी के साथ नमाज में पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको बहुत सी बुराइयों से महफूज फरमाएंगे। मसलन उसके जहन में जो बुरे बुरे वसवसे आते हैं या बुरे बुरे ख्यालात आते हैं उससे भी इंशाअल्लाह ताला ये महफूज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई आदमी इस सूरत को
کبھی کبھی 2-4 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کے ذہن میں وسوسے نہیں آئیں گے، برے برے خیالات نہیں آئیں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، وہ کہتے ہیں جی مولانا بہت برے برے خیالات آتے ہیں مجھے، میرے ذہن میں پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں آتی ہیں۔ تو اس کا یہ حل علماء نے لکھا ہے کہ سونے سے پہلے چند مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیا جائے اور پھر سوئے جائے تو انشاءاللہ برے خیالات سے محفوظ ہے۔ برے خیالات آنے کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، بلکہ یہ حدیث ہے، علماء کی بات نہیں، حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے، جو آدمی غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے وہ وسوسوں کا بیمار ہو جاتا ہے، اس کو خوب وسوسے آنے لگتے ہیں، تو لہٰذا کبھی بھی غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یاد رہے گی بات انشاءاللہ۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ آپ بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر تھوکنا نہیں چاہیے، اس سے بھی آپ کو وسوسوں کی بیماری آ سکتی ہے۔ پاجامہ آپ کو پہننا ہے تو ہمیشہ بیٹھ کر پاجامہ پہنیے، کھڑے ہو کر پاجامہ کبھی نہیں پہننا چاہیے، اس سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب یہاں پر کچھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ تو سائنٹیفکلی سمجھ میں نہیں آنے کی، کھڑے ہو کر پاجامہ پہننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سائنٹیفکلی ان کو پروو نہیں کر سکتا لیکن ہوتی ہیں وہ، مثلا روح، سائنس کے پاس روح کا کوئی جواب نہیں ہے کہ روح کیا ہے، سائنس اس بارے میں خاموش، روح کیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آسمان کے بارے میں سائنس کی تھیوری ہے، آسمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ آسمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بس یہ ہماری نگاہ کا ختم ہے، ہماری نگاہ ختم ہوتی ہے بس۔ سائنس آسمان کو نہیں مانتا، یہ تھیوری ہے، واقعہ میں نے پڑھا اس کے بارے میں۔ تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سائنٹیفکلی آپ پروو نہیں کر سکتے لیکن وہ ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں تھوکنا، اس سے بھی آپ کو وسوسوں کی بیماری آتی ہے۔ اسی طریقے سے غسل خانے میں پیشاب کرنا، اس سے بھی آپ وسوسوں کے بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کو بہت برے برے وسوسے آتے ہیں، آپ کو اسلام پر اعتراض ہونے لگتا ہے، اللہ میاں پہ اعتراض ہونے لگتا ہے، آپ کا ذہن یہ کام کرتے ہیں اور اللہ میاں کب سے آئے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں، وہ یوٹیوب کھولا اور ایسے ایسے بس یوں گھنٹوں تک ایسے کرتے، چھوٹی چھوٹی ویڈیو چل رہی نا، تو اس میں بہت ساری سب طرح کی چیزیں آتی، تو ذہن میں اس طرح کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے الحمدللہ کہ جو ہر طرح سے اپنے آپ کو پروو کرنا جانتا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایک سوال، یہ بات چل پڑی ہے تو اس کو بھی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوالات آتے ہیں جو ہماری خاص طور سے نئی جنریشن ہے، کالج میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والی، کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے، دنیا کب سے ہے؟ اس کا جواب تو ہے، دنیا کو بنے ہوئے 10,000 سال ہو گئے، 1,00,000 سال ہو گئے، 1,00,00,000 سال ہو گئے، اس کا جواب تو ہے، لیکن اللہ کب سے ہے ایک سوال ہے۔ اب سائنس اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے ہم تو مانتے ہی نہیں اللہ میاں کو، بات ختم، وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے، اس کا جواب ختم ہو گیا۔ لیکن اسلام کو تو جواب دینا ہے نا، مسلمان کو تو جواب دینا ہے۔ کیسے جواب دیا جائے گا؟ اللہ کب سے ہے؟ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، اللہ کب سے ہے؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ کہاں سے آیا؟ یہ سوال ہے، اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیجیے۔ جس نے موبائل بنایا، جو بنانے والا تھا وہ کون ہوتا ہے؟ اس کو بولتے ہیں کریٹر، بنانے والا، اور جو چیز بنائی گئی اس کو کہتے ہیں کریشن، جو چیز بنائی گئی، ٹھیک ہے نا؟ ایک بنانے والا اور ایک وہ چیز جس کو بنایا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، کس چیز کا کریٹر ہے اللہ تعالیٰ؟ وقت کا، اللہ نے ٹائم بنایا ہے، اللہ نے ٹائم بنایا ہے۔ تو اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کب سے ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے ٹائم سے ہے، تو آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ٹائم کو بنایا ہے، اللہ نے سورج کو بنایا، اللہ نے چاند کو بنایا، پھر اس سے ٹائم بنا، اس سے دن بنا، اس سے رات بنی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بناتا ہے، اس نے کمپیوٹر بنایا، موبائل بنایا، گھڑی بنائی، تو وہ اس کے اندر ہے اس کے باہر ہے؟ بتاؤ مجھے، باہر ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ٹائم بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے باہر ہوگا کہ اس کے اندر ہوگا؟ آپ کا یہ سوال ہی غلط ہے کہ اللہ کب سے ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں گے کب، تو کب کا مطلب تو ایک لمٹ آ گئی نا،
ایک ٹائم آ گیا نا، اور اللہ ٹائم سے باہر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ ٹائم سے باہر ہے. تو جو لوگ ملحد ہیں، ملحد سمجھتے ہیں ایتھیسٹ، جو ہمارے لڑکے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو ان کو اس طرح کے لڑکے ملتے ہیں، اس طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایتھیسٹ. ایتھیسٹ کہتے ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے. ملحد ہوتے ہیں وہ کسی خدا کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں دنیا خود چل رہی ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، بس ایک بڑا دھماکہ ہوا اور دنیا چل پڑی. اور ان کی تعداد اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. وہ چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کے جھنجٹ میں نہیں پڑتے، مذہب کوئی چیز نہیں ہوتی، دنیا خود چل رہی ہے، خدا نام کی کوئی چیز نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو ایک ملحد کا، ایک عالم دین سے، ایک شکاگو کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، شکاگو امریکہ کا ایک شہر ہے شکاگو، تو وہاں کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں. تو ایک ایتھیسٹ سے ان کا مناظرہ، ایک ڈیبیٹ ہو رہی. تو وہ ڈیبیٹ جب بہت بڑھ گئی تو وہ ایتھیسٹ کہنے لگا کچھ تو خدا کا خوف کریں مولانا، کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو مولانا کہنے لگے کون سے خدا کا خوف کریں، تم تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہو. بات سمجھ آئی؟ ایک پوائنٹ. پھر وہ کچھ دیر کے بعد کہنے لگا اچھا یہ بتائیے اللہ کب سے ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا جواب دیا کہ اگر آپ لفظ کب کہتے ہیں تو اس میں آپ ایک ٹائم بتا رہے ہیں، چاہے وہ 1,00,000 سال ہو، 1,00,00,000 سال ہو، 1,00,000 سال ہو، آپ ٹائم بتا رہے ہیں. اور اللہ نے ٹائم کو بنایا ہے، اللہ نے سورج کو بنایا ہے، اللہ نے چاند کو بنایا ہے، اللہ نے ہماری پرتھوی کو بنایا ہے، کہکشاؤں، گلیکسی، یونیورسٹیز، اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بنائی. یونیورسل کو اللہ نے بنایا. اور بنانے والا ہمیشہ باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا ٹائم. سمجھ میں آ گئی؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آمد کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سی دعا. اللهم لك الحمد كما انت اهل، وصل على محمد كما انت اهل، وفعل بنا ما انت اهل، انك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا من فتنة المسيح الدجال، وقنا من فتنة المسيح الدجال، وقنا من فتنة المسيح الدجال. اے اللہ ہمارے اس ترجمہ کرنے، تفسیر کرنے کو قبول فرما. اے کریم اللہ ہم نے قرآن پاک سے جو باتیں سیکھنی ہیں ان پر عمل کرنا آسان بنا دیجیے. اے اللہ پاک ہم نے قرآن پاک سے جن چیزوں سے بچنا ہے، اے اللہ ان سے بچنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. جن باتوں پر عمل کرنا ہے اے اللہ وہ باتیں ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. اے کریم اللہ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما دیجیے کہ ہم تیرے قرآن کو سیکھ تو ہیں، سمجھتے تو ہیں، اے اللہ عمل کرنا ذرا دشوار ہو جاتا ہے. اے اللہ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ ہمیں ہمزہ اور لمزہ بننے سے محفوظ فرمائیں. اے اللہ ہم کسی کے منہ پر عیب بیان کریں یا کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کریں یا اپنے مال کو اس طرح جمع کریں کہ زکوٰۃ نہ دیں، صدقہ اور خیرات نہ دیں، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں. اے مولا کریم اس سے ہماری حفاظت فرمائیں. اے اللہ ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے لگیں، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں. اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، ویل جس کا تیرے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں بڑی خطرناک گھاٹی ہے، اے اللہ اس گھاٹی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اے اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے. اے اللہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اے اللہ ہم تیری بھڑکائی ہوئی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما لیجیے. اے اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما لیجیے گا. اے کریم اللہ اس قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے قرض داروں کے قرض اتار دیجیے. اے اللہ جو بچیاں بغیر نکاح کے ہیں غیب سے ان کے جوڑے مہیا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری خانقاہیں، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے حرمین شریفین سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ حرمین شریفین سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ دلی میں جو واقعہ ہوا مہرولی میں پوری مسجد کو ڈھا دیا گیا، اے کریم اللہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یقیناً یہ آپ کی رسی ڈھیلی کوئی ہوئی ہے. اے اللہ یقیناً وقت لوٹ کر آئے گا. اے اللہ ظالم یقیناً اس کا مزہ خوب چکھے گا. اے اللہ گیان واپی مسجد کے تہخانے میں پوجا کرنے کی اجازت سپریم کورٹ نے دے دی ہے،
اے کریم اللہ دیکھ تو صحیح کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ مسجد کے تہہ خانے میں مورتیاں رکھنے کے آرڈر دے دیے گئے ہیں۔ اللہ صبح تڑک میں 4 بجے بلڈوزر آ کر مہرولی کی مسجد کو بالکل تہس نہس کر دیتی ہے۔ اللہ بابری کی جگہ رام مندر بن جاتا ہے۔ اللہ ہم ان کا کیا رونا روئیں۔ اللہ ہم ہی اتنے نااہل ہیں کہ ہمارے میں آپس میں ایک بات پر کبھی اتفاق ہوا تھا، کبھی ایک بات پر اتفاق ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کو ہم ہر وقت تیار ہیں، ایک دوسرے کی ہنسی اڑانا، مذاق اڑانا۔ اے اللہ ہم ایک جگہ کبھی جمع ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہم کبھی آج تک اس پہ جمع ہی نہیں ہو پائے۔ اللہ ہماری مسجدیں اسی لیے توڑی جا رہی ہیں۔ اے اللہ مندر بن رہے ہیں، اے اللہ مسجدوں کے اندر پوجا کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اے اللہ صبح سویرے مسجد کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اے اللہ نہ قرآن نکالنے کی اجازت دی گئی، نہ سامان نکالنے کی اجازت دی گئی۔ اے اللہ دیکھ تو صحیح کیسا ظلم ہے، اگرچہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہماری اپنی کرتوتیں ہیں۔ اے اللہ ہم نے مسجدوں کو ویران کیا ہے۔ اے اللہ اس سے بڑی اور کیا لعنت ہوگی ہمارے اوپر کہ ہم تیرا نام بلند آواز میں نہیں لے سکتے ہیں۔ ہم نے اذانوں کی بے ادبیاں کی ہیں، اے اللہ ہم سے اذان چھین لی گئی ہے۔ اے اللہ مسجدوں کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ مسجدیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں اور ہم تماشا دیکھنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں مولا، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اے اللہ یقیناً یہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے۔ اے اللہ پورے ہندوستان کے مدرسوں کو بند کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں روز 2.5 گھنٹے بحث ہو رہی ہے۔ اے اللہ مذہب کی تعلیم دینے کو جرم قرار دیے جانے کے لیے بڑے زبردست پلان بن رہے ہیں۔ اے مولا کریم ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ہندوستان سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ اے اللہ ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ اس کو اسپین بننے سے محفوظ فرما لیجیے، اے اللہ اسپین بننے سے اس کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے کریم اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے علماء کی قدر عطا فرما، اپنے اماموں کی قدر عطا فرما، اپنے علماء کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی توفیق عطا فرما، خدمت کا موقع عطا فرما، خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔